الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی کا سب سے بڑا اور مبارک مصرف خود اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے کہ ہمارے دن بھی اسی کے لیے اسی پر لگے اور ہماری راتیں بھی اسی کے لیے اسی پر لگے. ہمارا خوشی میں بھی تمام تر رخ اس کی ذات پاک کی طرف ہو اور ہر غم اور پریشانی میں بھی تمام تر توجہ اسی کی ذات پاک پر ہو. اکابر اہل اللہ اس کو 4 لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصود زندگی اللہ کی ذات ہو، ہمارا مطلوب زندگی اللہ کی ذات ہو، ہمارا محبوب زندگی اللہ کی ذات ہو، ہمارا مشہود زندگی اللہ کی ذات ہو. قصد، مقصود جس کا قصد کیا جائے، جس کا ارادہ کیا جائے. ارادے کو نیت کہتے ہیں. تو اپنے ہر کام کے اندر ارادہ اللہ کی رضا و خوشنودی ہو. اس سے بلند نظر اور کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا جس پر نظر پڑے گی اور جس کو آدمی چاہے گا اپنے کاموں میں جس کو مقصود بنائے گا وہ پست نظر ہو. سب سے بلند نظر یہ ہے کہ چیزوں سے اور نقشوں سے اور اسباب سے اور تمام احوال سے بلند ہو کر اللہ کی ذات پہ نظر گڑ جائے. اور اس کا اتنا تسلسل کے ساتھ صبح و شام دن رات اہتمام اور اس کی مشق ہو کہ یہ حال بنتا جائے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہو جب تک پورے اہتمام اور دھیان کے ساتھ اس میں نہ لگا جائے تو اس کا رنگ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سن لینا یا یہ بیان کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سننے اور بیان کے بعد پھر عملاً اس کا اہتمام کرتے رہنا تو اللہ جل شانہ پھر یہ آسان فرما دیتے. مقصود اللہ کی ذات بن جائے. یہ الفاظ جتنا کہنے میں سہل اور آسان ہیں اتنا ہی عملی اعتبار سے قابو میں آنے کے لیے جد و جہد اور محنت ضرورت ہے. مقصود زندگی اللہ کی ذات ہو. مطلوب کیا طلب ہے؟ طلب جب بڑھتی ہے تو حرص اور لالچ اور دھن کا درجہ لے لیتی ہے. اور یہ اللہ جل شانہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہیں یہ صفات
اس کا صحیح مصرف پہ استعمال اس کو مبارک بنا دیتا ہے، غلط مصرف میں ان کا استعمال انہی کو برا بنا دیتا ہے۔ یہی لالچ اگر آخرت کے لیے ہو تو مبارک ہے، یہی لالچ دنیا کے لیے ہو تو جو حیثیت دنیا کی ہے وہی حیثیت لالچ کی ہوگی۔ یہی لالچ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ حرص یہ اللہ کی طرف متوجہ کر دے، آدمی حریص بن جائے تو یہ مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حرص تھی، اس کا منفی پہلو بھی ہے، مثبت پہلو بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثبت پہلو میں فرمایا حریص علیکم، حریص کہ تمہارے لیے بڑے وہ حریص ہیں، یعنی تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت مل جائے، تم دنیا اور آخرت میں نوازے جاؤ۔ ہم ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا اور کتنا چاہتے ہیں، ان کے بس میں ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں۔ تو ماں باپ کے دل میں جب یہ شفقت اور یہ طلب اپنی اولاد کی خیر خواہی، تو ہم اور آپ کہاں اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قلبی اور دلی حرص اور لالچ کی کہ آپ بندگان خدا، مخلوق خدا، اپنی امت کے لیے کس قدر حریص تھے۔ اللہ جل شانہ جو دلوں کے جاننے والے ہیں، حریص علیکم کو بڑی حرص ہے تمہاری نفع کی، تو مقصود کی طرح مطلوب اللہ جل وعلا کی ذات بن جائے اور محبوب تمام محبتیں ذریعہ بن جائیں سب اللہ کی محبت کی طرف لے جانے۔ اس لیے کہ یہ تمام محبتیں یہ اللہ جل وعلا کی عطا ہیں، مخلوق ہیں، اور جن جن نعمتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، قلبی لگاؤ اور محبت کا تعلق ہے، وہ نعمتیں بھی تو اسی کی عطا ہیں۔ اولاد کے ساتھ محبت ہے تو اولاد کس نے دی ہے؟ اولاد کے ساتھ یہ قلبی لگاؤ یہ کس نے پیدا کیا؟ والدین کے ساتھ محبت ہے، اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ محبت ہے، بڑوں کے ساتھ محبت ہے، یہاں تک کہ اہل اللہ اولیاء اللہ سے محبت ہے، حضرات صحابہ کرام و اہل بیت رضوان ان سے محبت ہے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، تو یہ تمام تر نعمتیں کس کی عطا ہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے، جب اتنی بڑی ہستیاں تک اس نے دی ہیں تو اس منع میں حقیقی کے انعامات اور احسانات کا کیا مقام؟ تو پھر یہ کوئی راز کی چیز تو نہیں کہ ایک مسلمان مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا، اس کا دل اللہ کی محبت میں دھڑکے۔ کوئی ایک چائے کی پیالی پلا لیتا ہے تو وہ اب بھولتا نہیں ہے کہ اس نے میرا اکرام کیا تھا۔ صبح و شام، دن رات، ان گن موسلادھار بارش کی طرح جس کے انعامات اور احسانات میں اور میرا پورا گھرانہ اور پورا خاندان ڈوبا ہوا ہے، جس کے دسترخوان پہ میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں سویا تھا وہ نیند بھی اس نے دی تھی، ابھی میں اٹھا ہوں یہ اٹھنا بھی اس نے عطا کی، یہ میں بول رہا ہوں یہ گویائی بھی اس نے عطا کی، میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھنا، بصیرت، یہ سن رہا ہوں۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو دیکھو گے، جدھر دیکھو گے، جب اور جتنا دیکھو گے، تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو محبوب زندگی فرمایا تمہاری زندگی کا محبوب اللہ بن جائے، ساری محبتیں وہ کم ہوں، ان کے اوپر غالب اللہ کی محبت ہو۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی محبت اللہ کی نافرمانی نہ کروائے، کوئی محبت اللہ کی نافرمانی نہیں کروا سکتی۔ یہ علامت ہے کہ ساری محبتوں پر غالب اللہ کی محبت۔ اپنے نفس سے محبت ہے،
اپنی خواہشات سے محبت اور تعلق ہے ہو، کس نے منع کیا؟ اپنے آپ یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنے آپ کو برا جانو اور اپنے آپ سے کوئی محبت نہیں، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، ان سے محبت اللہ کی نافرمانی نہ کروانے پائے، بس پھر یہ مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ۔ اور اگر اپنے سے محبت فجر کی نماز چھڑوا رہی ہے تو اب یہ خطرناک درجے کو پہنچ چکی ہے۔ تو محبوب زندگی اللہ کی ذات بن جائے، اور فرمایا مشہود دیکھنا، یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ تو غیر مسلم کو بھی دکھائی دے رہا ہے، بلکہ یہ تو جانوروں کو بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جانور راستے میں جا رہا ہے، آگے گڑا ہے، کبھی بھی وہ پاؤں نہیں رکھے، وہ دائیں بائیں سے ہو کے گزرے گا۔ آگے دیوار ہے، بلڈنگ ہے، کبھی بھی وہ جانور اس سے ٹکر نہیں مارے گا، دائیں بائیں ہو کے گزرے گا۔ یہ بلڈنگ ہیں، یہ راستے ہیں، یہ درخت ہیں، تو جانوروں کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک غیر مسلم اور جانور تک جو کچھ دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ، اور ایک ایمانی نظر بھی وہ دیکھے، تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا۔ فرمایا مشہود زندگی، تم کس کو دیکھو؟ اللہ کو دیکھنے والے بن جاؤ، یہ ایمانی نظر ہے۔ ہر عروج و زوال کے پیچھے امر الہی کو دیکھو۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہی تو ہماری تربیت ہے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، میرا کوئی کمال نہیں، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس مصیبت سے جس میں تجھے مبتلا کیا۔ تو میں اس مصیبت سے بچا ہوا ہوں، تو اس میں بھی مشہود کون؟ اللہ۔ اور وہ جس مصیبت میں مبتلا اس میں بھی مشہود کون؟ اللہ۔ کہ میں بچا ہوں تو بچا نہیں، اللہ نے بچایا۔ اور آپ میں یہ مصیبت آپ کے اوپر آئی تو یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو مصیبت میں بھی نظر اللہ کی ذات پر، اور عافیت میں بھی نظر اللہ کی ذات پر۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی اللہ کے سوا ہے ہی نہیں جو اس تکلیف کو ہٹا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر اور بھلائی کا ارادہ کریں تو کوئی ہے نہیں کہ جو اس کے فضل کو روک سکے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت الایمان، کہ بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس بات کا دھیان اور یقین نہ کرنے والا ہو کہ جو اس کو پہنچا وہ خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو اس سے خطا ہوا وہ اس کو پہنچنے والا نہیں تھا۔ آئینہ ٹوٹا تو بہت آہ نکلی کہ آئینہ ٹوٹ گیا، تو جو گھر میں تھے اللہ والے تھے تو انہوں نے اس پر کوئی آہ نہیں بھری، اس کے ٹوٹنے کا یہ وقت تھا، ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایمان حوصلہ دیتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھتا ہے۔ ورنہ تو یہاں خوشی بھی آدمی کے مارنے کے لیے کافی ہے کہ آدمی خوشی سے مر جائے، اور غم بھی آدمی کے مارنے کے لیے کافی ہے، غم سے ہی مر جائے۔ تو ایمان ایسی دولت ہے کہ جو غم میں بھی مسکرانا سکھاتی ہے، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن اور راضی رہنا سکھاتا ہے، اور ایمان ہی ایسی دولت ہے جو خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں جانے دیتا، بلکہ خوشی کے اندر بھی سراپا شاکر بناتا ہے کہ دیکھو یہ خوشی کس نے عطا کی۔ تو فرمایا کہ ان
یہ 20 آیات قرآنیہ، ان کا لب لباب اور خلاصہ ہے یہ کہ مقصود زندگی اللہ کی ذات ہو، مطلوب زندگی اللہ کی ذات ہو، محبوب زندگی اللہ کی ذات ہو، اور مشہود حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی قدس اللہ سرہ، ان کے خادم اور خلیفہ حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہم، ادام اللہ ظلال برکاتہم علینا وعلی جمیع المسلمین۔ انہوں نے عجیب مثال دی مشہود حقیقی کی، مثال سے بات سمجھائی۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جو ایکس رے کی مشین ہے، ہماری نظر تو گوشت پر پڑتی ہے، ایکس رے کی مشین گوشت کے اندر ہڈی کو دیکھتی ہے، تو اندر کی ہڈی ہمیں دکھاتی ہے۔ تو کہا کہ بس ایمانی نظر یہی ہے کہ ان ظاہر کے نقشوں کے اندر امر الہی کو آدمی دیکھے، ظاہر کے اسباب اور ظاہر کے حالات اور نقش غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایمان یہ ہے، ایمانی نظر اور ایمانی نگاہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے امر الہی کو دیکھے۔ ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، کل یوم ہوا فی شان، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی نرالی شان ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ شان ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہر وقت الگ شان ہے۔ میرے سانس اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی نہیں ہیں جتنی اللہ کی میرے ساتھ شانیں ہیں، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کبھی کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی سے بالکل ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھی ہمارے ساتھ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ معاملہ ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ کرام آپ کی مجلس میں حاضر تھے، 3 آدمی آئے، تینوں آئے تو ایک نے آگے خالی جگہ دیکھی تو آگے بڑھ کے وہ خالی جگہ کو پر کیا، وہاں بیٹھ گئے۔ دوسرے جو تھے وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، شرما گئے، وہاں پیچھے بیٹھ گئے، اور تیسرے جو تھے وہ تیسرے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ 3 آدمیوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ فرمایا ایک نے تو آگے بڑھ کر جگہ پکڑی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اس کو جگہ دے دی۔ دوسرا شرما گیا، شاید وہ جانا چاہ رہا تھا، پھر اس نے خیال کیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، شرم آ گئی، تو اللہ نے اس کی شرم پر اس کو نوازا، اس نے جو لحاظ کیا، شرما گیا، اس شرم کی بھی اللہ نے قیمت دی اس کو۔ اما ثالث فاعرض اللہ عنہ، تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، دیکھنے میں تو بس ایک بیٹھا اور ایک یہ بیٹھا اور ایک چل دیا، ہو گیا، لیکن نبوت کی نگاہوں نے دیکھا، اور نبوت کی نگاہیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تینوں کے ساتھ اللہ کا یکساں معاملہ نہیں ہوا، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوا۔ میں گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کیسا ہوں، دکان پر بیٹھا ہوں کیسا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں کیسا ہوں، اپنی کڑی نگرانی کرنا اور ایسا بنتے رہنے کی کوشش کرنا کہ میرے ساتھ اللہ کا بہت اچھا معاملہ ہو جائے، میں اللہ کی نگاہوں میں آ جاؤں، اللہ کی پسندیدگی میں آ جاؤں۔ نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، نعم العبد،
ہمارے بہت اچھے بندے تھے، انہ اواب، بہت ہم سے لو لگانے والے تھے، انا وجدنا صابرا، ہم نے بڑا ان کو صبر والا پایا۔ تو کتنی شاباش اور اللہ کی کتنی پسندیدگی۔ یہ جب آیت کسی نے تلاوت کری، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، آگے إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ تو ایک اللہ والے تھے، ان پر حال طاری ہوا، یہ جب سنا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے بڑے چہیتے تھے، مرضیہ، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کے بہت پسندیدہ تھے، وہ بہت پسندیدہ تھے۔ آپ سارے مجھے ایک ٹکا نہ دیں، کوئی حیثیت نہ دیں، کوئی آپ کی نگاہوں میں میری ایک ٹکے کے بقدر بھی کوئی قیمت نہ ہو، اللہ مجھے کہے کہ میرا بہت اچھا بندہ ہے، بتاؤ مجھے کوئی غم اور فکر ہونا چاہیے؟ اور آپ سارے مجھے پھولوں میں اٹھا رہے ہیں، واہ واہ نعرے، اور اللہ کی نگاہوں میں میں گرا پڑا ہوں، تو آپ کے یہ واہ واہ میرے کس کام کے آئے ہیں؟ اس دھوکے سے اللہ ہمیں نکالتے۔ یہ رجب کا مہینہ بہت مبارک مہینہ گزر گیا، اب شعبان کا صحابہ اور تابعین کا تو یہ حال آتا ہے کہ قرآن پاک مصحف شریف کے اوراق کمزور ہو جاتے تھے، اتنا کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ یہ ایسا موسم ہے، یہ رمضان سے پہلے کا یہ موسم ہے، اگر ہم رمضان المبارک میں کچھ پانا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عین موقع پر دوڑتے دوڑتے روزے شروع کر دیے، ایسا نہیں، ابھی سے ہمیں کچھ متوجہ ہونا پڑے گا۔ اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔